معاشرے کے اندر چند افراد کچھ اشخاص حاصل کر لیے تو سب کی طرف سے کفایت کر جائے. آج امت مسلمہ کی اکثریت جو دین اسلام کی بنیادی تعلیمات ہے اس کو بھی حاصل نہیں کر رہی ہے، اور جو دین اسلام کی گہرائی اور گہرائی والی تعلیمات ہیں اس کو بھی حاصل نہیں کر رہی. ان کی طرف بھی لوگ توجہ نہیں دیتے، حالانکہ ہم کو ساری چیزیں معلوم ہیں. ہم جانتے ہیں کہ علم دین حاصل کرنے کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی جو 5 آیتیں نازل ہوئی اس کے اندر 2 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقرا کا لفظ بیان فرمایا، پڑھو. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کا تذکرہ فرمایا، علم حاصل کرنے کا تذکرہ فرمایا. جس مذہب اور جس شریعت کے اندر پہلا حکم یہی ہو علم حاصل کرنے کا، اس مذہب کے ماننے والے، اس مذہب کے پیروکار علم دین سے اس قدر غافل کیوں ہیں؟ علم دین کی کیا اہمیت معلوم کہ فرشتے علم دین حاصل کرنے والوں کے پیروں تلے پر بچھا دیتے ہیں، اپنا پر بچھا دیتے ہیں. کیڑے مکوڑے یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آپ کہہ دیجئے علم حاصل کرنے والے عالم، جانکار اور نہ جاننے والے جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ کون بات بیان کر رہا؟ اللہ رب العالمین بیان کر رہا. اللہ رب العالمین علم ہر کسی کو نہیں دیتا. اللہ رب العالمین ہر کسی کو اور ہر کس و ناقص کو علم نہیں عطا کرتا. جس کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں علم دین عطا کرتا ہے، علم کی سمجھ، شریعت مطہرہ کی سمجھ عطا کرتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری کے اندر کتاب العلم میں ایک حدیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے مجمع میں خطاب کرتے ہوئے یہ حدیث سناتے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے ان کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، دین کا فہم ان کو عطا کرتا ہے. آج بہت سارے لوگ علماء کرام پر تانا زنی کرتے ہیں، علماء کرام سے بغض و حسد کرتے ہیں، ان کے خلاف اپنے دلوں کے اندر عداوتیں اور کدورتیں داخل کرتے ہیں، ان کو تحقیر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ان کی تذلیل کرتے ہیں. ایسے لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا علماء کرام آپ سے لاکھوں گنا زیادہ بہتر ہے. اللہ رب العالمین نے ایک ادنا سے ادنا علم حاصل کرنے والوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے. ان نقطہ چینی کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بھلائی کا ارادہ نہیں کیا. اور جس شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ان کو بہت بڑا خیر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نواز کیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت سے نوازا ان کو بہت بڑا خیر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نواز دیا. اور حکمت سے مراد کیا ہے؟ قرآن و سنت کی تعلیمات. قرآن و سنت کی تعلیمات جن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دیا ان کے ساتھ بہت بڑا خیر کا اللہ رب العالمین نے ارادہ کیا ہے، بہت بڑا خیر سے اللہ رب العالمین نے نوازا. ایک حدیث میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے، دینی تعلیم حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو حاصل کرواتا ہے، دینی تعلیم دیتا ہے. ایسے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین شخص قرار دیا، سب سے بہترین شخص قرار دیا. اور ایک دوسرے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء جو ہیں یہ انبیاء کرام کے وارث ہیں. اگر آپ علماء کرام سے بغض و حسد رکھیں گے، ان کی تانا زنی کریں گے اور ان کے خلاف غلط بیانیاں کریں گے تو یقیناً آپ علماء کرام کی تحقیر نہیں کر رہے ہیں، آپ علماء کرام کی تذلیل نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کی تحقیر کر رہے ہیں، ان کی تذلیل کر رہے ہیں. اللہ کے گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو اپنا انجام سوچنا چاہیے، اپنا انجام سوچنا چاہیے، ورنہ وقت ایسا بھی آئے گا
کہ یہ علماء کرام بھی لوگوں سے متنفر ہو جائیں گے، دین اسلام کی تعلیمات پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیں گے، دنیا کے اندر سے تعلیمات ہی ختم ہو جائے گا، دین اسلام ہی ختم ہو جائے گا، پھر لوگ جاہلوں کو اپنا امام اور سردار بنائیں گے اور ان سے فتویٰ پوچھیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، یہ مسئلہ شروع ہو جائے گا۔ لہذا علماء کرام کی تحقیر کرنا یہ بند کریں، علماء کرام کی تذلیل کرنا بند کریں، ان کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھنا بند کریں، ورنہ اس کا انجام بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ اگر آپ کے پاس دینی تعلیم نہیں ہے، اگر آپ دینی تعلیم سے واقف نہیں ہیں، تو دنیا کے اندر صحیح طور پر اور شریعت مطہرہ کے مطابق آپ زندگی بھی نہیں گزار سکتے، آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ بھی نہیں کر سکتے، لوگوں کے ساتھ بہترین اور اچھے تعامل کا بھی اظہار نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس دینی تعلیم نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک جملہ کہا کہ انسان کو علم کی ضرورت کھانے پینے سے بھی زیادہ، اگر انسان دن کے اندر 2 وقت 3 وقت کے کھانا بھی کھا لیں تو ان کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، یہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے، لیکن انسان کو علم کی ضرورت ہر سانس پر پڑتی ہے، اس سے انسان کے دلوں کو جلا بخشتا ہے، دلوں کو روشنی اور دماغ کو روشنی ملتی ہے، اور ہدایت ضلالت اور گمراہی کے درمیان فرق امتیاز ہے، یہ دین اسلام کی تعلیمات ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کے پاس دینی تعلیم نہیں ہے تو آپ صحیح طور پر کاروبار بھی نہیں کر سکتے۔ آج اسی شہر کے اندر بہت سارے کاروبار ایسے ہیں، بہت سارے بزنس ایسے ہیں جو حرام کاری پر مشتمل ہے۔ اگر آپ کے پاس دینی تعلیم نہیں ہوگا، اگر آپ کے پاس شریعت کی تعلیم نہیں ہوگی تو آپ صحیح طور پر تجارت بھی نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر یہ اعلان کر دیا تھا، لا یبیع فی سوقنا الا من تفقہ فی الدین، کہ وہ شخص ہمارے بازار میں کاروبار نہ کرے، بزنس نہ کرے جن کے پاس دین کی تفقہ نہ ہو، دین کی سمجھ نہ ہو، جن کے پاس کاروبار کے سلسلے میں، بزنس کے سلسلے میں مکمل طور پر شریعت مطہرہ کی تعلیم نہ موجود ہو، وہ ہمارے بازار میں کاروبار نہ کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مسجود الملائکہ کیوں قرار دیا تھا؟ اسے علم کے بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود الملائکہ قرار دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر مخلوق کو پیدا کرنی چاہی، فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کو بیان کیا تو فرشتوں نے کیا کہا کہ اللہ رب العالمین تو زمین کے اندر ایسی چیزوں کو پیدا کرتا ہے، ایسے مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے جو آپس میں خون خرابہ کرے گا اور جو تیری نافرمانیاں کرتا رہے گا۔ ہمارے آنے سے پہلے ہی ہم پر سوال اور اعتراضات ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان ساری چیزوں کا علم دیا، ان ساری چیزوں کے نام بتا دیے، علوم و فنون سیکھنے کے قابل بنا دیا، اور ان چیزوں کو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا تو فرشتے اس سے عاجز آ گئے، اس سے عاجز رہ گئے اور کہا کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یہ اللہ رب العالمین ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے جس کو تو نے ہمیں علم نہیں دیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں تم سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہوں؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کے بنیاد پر فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ علم دین حاصل کرنے کی کیا اہمیت اور فضیلت آپ اس واقعہ سے اندازہ لگائیں کہ غزوہ بدر کے اندر جو 70 مشرکین کو قید کر کے لائے گئے تھے، جن کے پاس مال و دولت تھا ان کو مال و دولت دے کر کے چھوڑ دیا گیا، ان کو رہا کر دیا گیا، لیکن جو بالکل غریب تھے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق یہ حکم صادر فرمایا کہ ہمارے مدینے کے 10 بچوں کو پڑھا دیں، دینی تعلیم حاصل کرا دیں، اس کے بعد وہ رہا ہو جائے۔ دشمن سے دینی تعلیم حاصل کروا رہے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلا رہے۔ آپ اس سے علم دین کی اہمیت و فضیلت کو جان سکتے ہیں۔ سلف صالحین نے تو ایک حدیث کے لیے کئی مہینے تک سفر کیا،
بعض صحابہ کرام کے متعلق آتا ہے، ایک صحابہ کرام ملک شام میں ہوتے اور دو مل کر کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث سنتے ہیں، ان کو وہ حدیث یاد بھی ہوتی ہے، لیکن وہ اس غرض سے کہ کہیں ہماری ذہن خطا تو نہیں کر رہی ہے، ہماری قوت سماعت تو خطا نہیں کر رہی ہے، ہم تو وہ حدیث بھول نہیں گئے، مکے سے مدینے سے ملک شام سفر کرتے، 1 مہینہ کا سفر کر کے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے وہ حدیث سنتے ہیں اور پھر 1 مہینہ سفر کر کے وہ اپنے ملک اپنے وطن واپس آتے ہیں۔ سلف صالحین نے تو اس قدر علم دین کی حاصل کرنے کے لیے، علم دین کو حاصل کرنے کے لیے اتنی زیادہ محنتیں کی، قد و کاوشیں کی، جد و جہد کیا۔